هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم. الحمدللہ آج تراویح میں ہم نے 25واں پارہ ربع سے لے کر 26واں پارہ نصف تک سماعت کیا. اس میں آغاز میں بتایا یہ گیا ہے کہ انسان پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ انسان کی خود کاش کی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی انسان کے اعمال ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا ذریعہ اور سبب ہوتے ہیں. لوگوں کو قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے اور قرآن کو نور کہا گیا کیونکہ اس کی روشنی سے راہ راست نظر آتی ہے. اس کے بعد سورہ زخرف شروع ہوئی. زخرف سونے اور ٹیپ ٹاپ کو کہا جاتا ہے. تیسرے رکوع میں یہ لفظ آیا ہے، اسی کی مناسبت سے اس کا نام زخرف رکھا گیا ہے. بتایا گیا کہ شرک ایک ایسی برائی ہے کہ خود انسانی فطرت شرک کے خلاف شہادت دیتی ہے. انسان آثار کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے اور پھر بھی ناشکری کرتا ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنے کے بجائے وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا، وہ الٹا اس کے ناشکری اختیار کرتا ہے. انکار حق کی علت یعنی وجہ یہ بتائی کہ وہ انسان کی دنیا پرستی اور سونے چاندی کی ہوس ہے. یہی ہوس انسان کو آخرت سے بے پرواہ کر دیتی ہے. یعنی انسان جب دنیا کی دولت میں مگن ہو جاتا ہے تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اس کی آخرت کے حوالے سے لاپرواہ کر دیتی ہے، اور انسان اپنی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور نتیجتاً وہ دنیا بنانے میں اپنی آخرت کو کھو بیٹھتا ہے. دنیا پرستی انسان کا ذہن مسخ کر دیتی ہے تو دنیاوی آرائشوں کے پہنچنے سے ہی پیمانے سے ہی انسان جو ہوتا ہے وہ قدر و قیمت پھر ناپتا ہے. یعنی انسان پر جب دنیا کی ہوس سوار ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہر چیز کو وہ دنیاوی اعتبار سے دیکھتا ہے اور اس کے پیمانے وہی بن جاتے ہیں جو دنیا کی ظاہری آرائش کے ہیں. تو اس حوالے سے یہ بتایا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے وہ پھر اسی پیمانے پر ناپنے لگتا ہر شے کو. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ مکہ کے کسی رئیس پر قرآن کیوں نہیں اتارا گیا. یعنی وہ کہتے تھے کہ جی اگر قرآن نازل ہی کرنا تھا اللہ کو تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیوں ہوا، یہ مکہ کے کسی بڑے رئیس سردار پر نازل کیوں نہیں ہوا. تو انسان جو ہے وہ دنیا کی لالچ کی وجہ سے ہر شے کو، انسانیت کو بھی وہ پیسے، مال دولت اور دنیا کی شہرت اور ان چیزوں پر ناپنے لگتا ہے، اس کو پیمانہ بنا دیتا ہے. حالانکہ پیمانہ یہ نہیں ہوا کرتا بلکہ انسان کی عزت و کرامت اور شرافت اس کے عمل، اس کے کردار اور اس کی سیرت میں ہوتا ہے. وہی چیز جو ہے انسان کو دیکھنی چاہیے. حضرت ابراہیم اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں اسی ذہنیت کا ہاتھ موجود تھا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے خلاف جو کچھ ہوا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہوا تو اس کے پیچھے اس کی بیک پر یہی ذہنیت تھی کہ جی اگر اللہ کو رسول بنا کر بھیجنا ہوتا تو ان کو کیوں بھیجتے، اور اگر ان کو رسول بنا کر بھیجا تو ان کے تو چشمے ہوتے، باغات ہوتے، فلاں ہوتا، ان کے آگے پیچھے فرشتے چل رہے ہوتے، اور اس طرح جو ہے ان کو بھیجا جاتا. تو چونکہ یہ ہماری طرح انسان ہے تو لہٰذا ہم ان کی بات کو کیوں تسلیم کریں. تو ہر شے کو مادی اعتبار سے
وہی دنیاوی جو پیمانہ ہے اسی سے وہ لوگ ناپا کرتے تھے۔ دنیا پرستی انسان کو ہلاکت کے مقام پر لے جاتی ہے۔ گزشتہ نافرمان قومیں اسی طرح تباہ کی گئیں۔ دنیاوی آرائشوں میں آزمائش کی حکمتیں کام کر رہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا کی جو دولت آسائشیں اگر دیتا ہے تو اس میں آزمائشیں ہوتی ہیں، اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، جبکہ انسانی عظمت کی کسوٹی جو ہے وہ اس کا کردار اور اس کی سیرت ہی ہے۔ قیامت کے دن متقین اور منکرین دونوں کے حالات و کوائف بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد سورہ دخان شروع ہوتی ہے۔ دخان دھوئیں کو کہا جاتا ہے۔ پہلے رکوع میں ہی بدخان مبین کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ دخان رکھا گیا ہے۔ اس سورہ مقدسہ کے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ توحید کی تعلیم کے ساتھ سلسلہ رسالت کو رحمت قرار دیتے ہوئے قرآن کو بابرکت رات میں نازل کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی یہ اللہ کی مہربانی اور کرم نوازی ہے کہ اس نے اس کائنات کو بنانے کے بعد انسان کو دنیا میں بھیجا اور اس دنیا میں اسے تنہا ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، جس طرح اس کے لیے مادی چیزوں کا اہتمام اور انتظام پہلے سے کیا، اس کے کھانے پینے کا، اس کی دیگر اشیاء کا، کہ زمین سے اللہ نے وہ ساری چیزیں اس کے لیے پیدا کر دی، اسی طرح اس کی روحانیت کا بھی اللہ نے یہ شعبہ خالی نہیں چھوڑا۔ اس کی روحانیت کو پروان چڑھانے کے لیے رب کائنات نے رسولوں کا، نبیوں کا سلسلہ شروع فرمایا کہ جو آ کر لوگوں کو روحانی غذا بتاتے تھے، اور روحانی غذا جب لوگ کھاتے تھے تو ان کے ایمان قوی ہو جایا کرتے تھے۔ تو قرآن جو ہے اس کو اللہ نے بابرکت رات میں نازل کی ہے، وہ رات جسے ہم شب قدر کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، اور اس رات کی اتنی عظمت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف اسی لیے رکھا کہ اس میں شب قدر کو تلاش کیا جائے۔ شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے اعتکاف رکھا گیا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھ کر اللہ کو منایا جائے۔ تو جو اعتکاف میں ہوتا ہے تو گویا وہ شب قدر کو ضرور پا لیتا ہے۔ آخرت کے بارے میں بتایا کہ وہ تو آ کر رہے گی، جس کی نشانیوں میں سے ایک آسمان کا دھوئیں سے بھر جانا ہے۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ ایک دھواں نکلے گا جس سے سارا آسمان بھر جائے گا۔ پھر بنی اسرائیل پر انعامات کا ذکر ہوا، اور انہوں نے جو ناشکری کی اللہ کے انعامات کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام، مرتبہ اور فضیلت عطا فرمائی تھی اسے ان سے چھین لیا گیا، اور یہ فضیلت اور شرف و کرامت رب کائنات نے امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، اور اب یہ امت جو ہے خیر و امہ قرار پائی ہے، یعنی تمام امتوں سے بہترین امت اس امت کو قرار دیا گیا ہے۔ منکرین کے لیے آخرت کی سزاؤں اور متقین کے لیے نعمتوں کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ الجاسیہ شروع ہوتی ہے۔ الجاسیہ کے معنی ہوتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھنے والی جماعت۔ تیسرے رکوع میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ الجاسیہ رکھا گیا ہے۔ توحید کا انکار یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں یعنی یہ اشارہ دیا گیا کہ یہ قابل لعنت عمل ہے، اور بنی اسرائیل کو تنبیہ کی گئی ہے، اور ان کو یعنی ایک طرح سے یہ سمجھایا گیا ہے کہ ان کے لیے یہ آخری سنبھلنے کا موقع ہے، کہ اب بھی وہ سنبھل سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ یہ قرآن کریم ہدایت اور رحمت بن کر آیا ہے، اس سے اگر وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور اس کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اسے مان لیتے ہیں، تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر انہوں نے اس کلام مجید کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ نہ کیا اور اس سے دور رہے، تو پھر ان کے لیے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ خواہشات نفس کی پیروی کے بارے میں بتایا
کہ یہ آخرت کا انکار کرواتی ہے. یعنی انسان جب خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے تو اپنی آخرت سے بالکل غافل ہو جاتا ہے، اور خواہشات نفسانی کی پیروی جو ہوتی ہے وہ آخرت کا انسان کو منکر بنا دیتی ہے. وہ انکار ہی کرنے لگتا ہے کہ جی یہ آخرت کیا ہے، بس سب یہ کچھ ہے جو دنیا میں ہے، بس یہی ہے. قیامت کے دن ہر امت کے لیے بتایا کہ وہ گھٹنے ٹیک کے اپنے نام اعمال کے ساتھ اللہ کی حضور حاضر ہوگی. یعنی ساری امتیں جو ہوں گی وہ گھٹنے ٹیک کر اللہ کی بارگاہ میں سامنے حاضر ہو جائیں گے، اور ان کے اعمال نامے ان کے ہاتھوں میں ہوں گے. اس کے بعد سورہ الاحقاف شروع ہوئی. احقاف اس میدان کو کہتے ہیں جہاں بہت زیادہ ریت ہو. یہ ایک جگہ کا نام بھی ہے، اور اسی کی مناسبت سے اس سورت کا یہ نام رکھا گیا ہے. بتایا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ کا یہ کلام ہے. پھر شرک کا مختلف انداز میں رد کیا گیا اور عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے گئے. بعض معاشرتی ہدایات بھی دی گئی ہیں، مثلا والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی اور معروف میں ان کی اطاعت کا حکم دیا. یعنی وہ کوئی نیکی کا جائز کوئی کام اگر کہیں تو اس میں ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے، اگرچہ کہ وہ مشرک کیوں نہ ہوں، بہرحال والدین کی فرمانبرداری اور اطاعت کو لازمی قرار دیا گیا. البتہ اگر وہ شرک کا حکم دیں یا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا کوئی حکم دیں، وہاں ان کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کی جائے گی. پھر رضاعت کے مسئلے کے حوالے سے بتایا کہ اس کی انتہائی مدت 2.5 سال ہے. یعنی دودھ پلانا بچے کو جو ہے اس کی آخری مدت جو ہے وہ کیا ہے، 2.5 سال. ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی بشارت دی ہے جو ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں. پھر سورہ محمد شروع ہوئی. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام مبارک اس سورت میں آیا ہے، اسی کی مناسبت سے اس کا نام سورہ محمد رکھا گیا ہے. اس میں مہاجرین کو تسلی دی گئی ہے اور ان کے جذبہ ہجرت کی قبولیت کی بشارت بھی سنائی گئی ہے. دشمنان حق سے جہاد و قتال کی اجازت دی گئی اور جہاد و قتال کے لیے اصولی ہدایات و احکام بھی بیان کیے گئے. منافقین کے بارے میں بتایا اور ان کی سازشوں سے آگاہ کیا. اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کی گئی. دنیاوی زندگی کے بارے میں بتایا کہ یہ زمانہ مہلت اور آزمائش ہے. یعنی انسان کو جو اللہ نے دنیا کی زندگی دی ہے یہ مہلت کا زمانہ ہے اور یہ آزمائش کا زمانہ ہے. اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل دی گئی ہوتی ہے اور اس میں اس کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے ہر قدم پر، ہر لمحے کہ انسان کیا کردار اختیار کرتا ہے. بخل کی مذمت کی گئی اور انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا. کفار و مشرکین کی دنیا اور آخرت میں نامرادیوں کی پیشن گوئی کی گئی اور مسلمانوں کے لیے آخر کار کامیابی کی بشارت سنائی گئی. اور اسی سلسلے میں فتح مکہ کی طرف بھی اشارہ کیا گیا. یعنی کفار اور مشرکین آج دنیا میں کتنے بھی بڑھ جائیں، پل جائیں، طاقت قوت آ جائے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ انجام کار انہوں نے تباہ اور ہلاک ہو جانا ہے. جبکہ اخروی کامیابی اللہ تعالیٰ جو عطا فرمائے گا وہ اہل ایمان کو ہی عطا فرمائے گا. پھر سورہ الفتح شروع ہوتی ہے. پہلی آیت کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس کی مناسبت سے اس کا نام الفتح رکھا گیا. صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی مومنین کے لیے جنت کی بشارت اور منافقین کے لیے غضب و لعنت کی خبر اور منافقین کے کردار کی جھلک بھی بتائی گئی ہے. تو یہ سورہ فتح جو ہے یعنی اس موقع پر نازل ہوئی تھی جب صلح حدیبیہ ہوئی. بظاہر شرائط ایسی تھیں کہ جن کو مسلمانوں نے قبول کر لیا تھا کہ جو مسلمانوں کے لیے بظاہر ناقابل برداشت تھی. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شرائط کو قبول کر لیا تھا، لیکن مسلمان جو ہیں وہ اپنے تئیں اس کو ایک ایسی چیز سمجھتے تھے کہ یہ قابل قبول باتیں ہمارے لیے نہیں ہیں.
مثال کے طور پر یہ کہا گیا تھا کہ جی اگر کوئی بندہ مدینہ طیبہ سے مکہ چلا جائے گا تو ہم اس کو روک لیں گے، یعنی کوئی یہاں سے واپس وہاں جاتا ہے تو ہم اس کو روک لیں گے، اور جو مکہ سے بھاگ کر یہاں مدینہ طیبہ آ جائے، یعنی کوئی مسلمان بن جاتا ہے اور وہ مدینہ طیبہ آتا ہے تو شرط یہ رکھی گئی کہ جی آپ اس کو واپس لوٹائیں گے، تو ان شرائط کو قبول کیا گیا۔ تو بظاہر یہ شرائط بڑی ناگوار تھی، یعنی جن کو قبول نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ہمارے وہ بھائی ایک ایسا فرد جو غیر مسلم ہو اور وہ اسلام قبول کر لے، اسلام قبول کر کے ہمارے پاس آئے اور ہم بھی اس کو حوالے کر دیں کہ نہیں جی آپ اس کو لے جاؤ ہمیں مت دو، تو یہ کیسے قبول کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا، اور یہی فتح مبین جو ہے فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کی راہوں کو ہموار کیا، اور وہ لوگ کہ جو اسلام قبول کر کے مدینہ طیبہ آتے تھے، چونکہ شرط یہ رکھی گئی تھی کہ جی جو وہاں سے آئے گا اس کو واپس کیا جائے گا، تو اس طرح جو آتا تھا اس کو واپس کر دیا جاتا تھا۔ اللہ نے ان اہل ایمان کے لیے ایک ایسی راہ نکالی کہ وہ وہاں سے، یعنی جب وہ ان کو واپس لے جاتے مشرکین، تو وہاں سے بھاگ کر ایک الگ جگہ پر انہوں نے اپنا ایک ٹھکانہ بنا لیا، اور اس طرح اس ٹھکانے پر وہ ایک ایسی جگہ تھی، ایک ایسی شاہراہ تھی کہ جہاں سے ان مشرکین کے تجارتی قافلے جایا کرتے تھے، تو وہ ان کے تجارتی قافلوں میں رکاوٹ پیدا کر دیتے تھے، تو وہ تنگ آ کر پھر مشرکین خود جو ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اور جو ہے کامیابی کی راہیں ہموار کر دی۔ تو یہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، باقی بھی جو ہیں اس میں صلح حدیبیہ کے حوالے سے باتیں کی گئی ہیں جو انشاءاللہ کل تلاوت کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے، اور سمجھ کر ان تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔